وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کریں، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کا کنبہ قبیلہ. یہی لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا اور ان کی تائید کی اپنی طرف سے روح کے ساتھ، اور انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں. اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہی اللہ کا گروہ ہے، سنو یقیناً اللہ کا گروہ وہی کامیاب ہونے والا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گزشتہ کئی خطبوں میں اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جب تک دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو ایسا شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے.
قرآن نے بھی یہی فرمایا اور حدیث کی کتابوں میں بھی اسی طرح وارد ہوا۔ صحابہ اس حقیقت کو پوری طرح سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے عملی نمونہ پیش کیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے انہوں نے آمنہ کے لال سے محبت کی۔ اس پر میں نے گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور مثال پیش کیا تھا کہ وہ پہلے خطیب تھے جنہوں نے بیت اللہ میں اللہ کی توحید کو بیان کیا اور اس کے لیے مار کھائی، بے ہوش ہوئے، ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے پوچھا میرے نبی کا کیا حال ہے۔ یہ پہلے مومن بھی ہیں امت میں اور ایمان کی طرف دعوت دینے کے لیے یہ پہلے خطیب بھی ہیں۔ ہجرت کے سفر میں میرے نبی کے ساتھ ہیں اور قرآن نے انہیں ثانی اثنین کہا ہے، دو میں سے دوسرا، یعنی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے محبت کی ایک لازوال مثال پیش کی جب غزوہ تبوک میں میرے پیارے پیغمبر نے چندے کی اپیل کی تھی۔ اس غزوے کو قرآن نے مشکل کا غزوہ قرار دیا، مشکل کی گھڑیاں، بعید طور کہ سفر بڑا طویل ہے، مدینے سے چلنا ہے اور شام کی سرحد پہ پہنچنا ہے، اور آج تک ان کا جتنا مقابلہ ہوا یا جنگیں ہوئیں وہ مکے کے کفار سے ہوئیں، عام لوگوں سے، اور یہ جنگ عام لوگوں سے نہیں، پیشہ ور فوج سے۔ مشرکین مکہ سے جو جنگیں ہوئیں ان کے پاس بھی تلواریں، ان کے پاس بھی تلواریں، ان کے پاس بھی تیر، ان کے پاس بھی تیر، ان کے پاس بھی ڈھالیں، ان کے پاس بھی ڈھالیں، لیکن وہ پیشہ ور فوج ہے۔
ان کے پاس اس زمانے کا جدید اسلحہ، پوری تیاری، پیشہ ور فوج سے مقابلہ ہے۔ 36,000 صحابہ نکلے اس غزوے کے لیے۔ سواریوں کی کمی ہے، 36 بندوں کے لیے ایک سواری۔ گرمی کا موسم ہے، صحرا کا سفر ہے، یہ ساری مشکلات آپ دیکھتے چلے۔ ریگستان میں میلوں تک پانی نہیں ملتا، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، پچھلا سٹاک ختم ہو چکا ہے۔ یہ تبوک چلے جائیں تو پچھلی کھجوریں کون اتارے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ذمہ داروں کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب فصل تیار ہو جائے تو پھر وہ مقولہ مشہور ہے، ماں بھی مر جائے تو اس کو اندر رکھو تو پہلے فصل کٹو۔ پچھلا سٹاک ختم ہے، آگے کے لیے کھجوریں تیار ہیں، ان کو اتارنے والا کوئی نہیں۔ 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے ایک کھجور ملتی ہے، اور مقابلہ کرنے جا رہے ہیں کس کا؟ رومیوں کا۔ شاہ روم کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ تو یہ مشکل کی گھڑی تھی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، فی ساعۃ العسرہ، مشکل کی گھڑی میں جن لوگوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا، تو آپ نے چندے کی اپیل فرمائی۔ وہ بڑا مشہور ہے، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ چڑھ کے اس کی خدمت کی، درم دیے، کھانے کا سامان دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا موقع تھا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مالی حالات ذرا پتلے تھے۔ بھائیوں کا پتہ ہوتا ہے آج کل یہ کس حال میں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے مالی حالات آج کل اچھے نہیں، اور میرے مالی حالات اچھے ہیں۔ ہر موقع پر یہ پہلا نمبر لیتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں نا یہ پہلا نمبر کیسے لے کے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، پورے گھر کا آدھا مال الگ کیا اور میرے نبی کی خدمت میں لا کے دھر دی۔ آسان ہے؟ اتنے تسی نہیں بولنا، میں کوئی چندہ تو آپ سے نہیں مانگ رہا، نہ میری یہ عادت ہے۔ آسان ہے؟ اتنا تو بتاؤ آسان ہے؟ آدھا گھر کا مال دے دینا آسان ہے؟ یہاں 40واں حصہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کتنے تاجر ہیں جڑے من کے زکات کٹ دینے؟ کتنے ہیں؟ انگلیوں پہ گنے جائیں، انگلیوں پر۔ 5,000 دے دیے، 10,000 دے دیے، 50,000 دے دیے، لاکھ دے دیا۔ اگر کروڑ کا مال ہے تو 2.5 لاکھ زکات بنتی ہے۔ چالیسواں حصہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ کتنے ذمہ دار ہیں ہمارے جڑے من کے عشر کٹ دینے؟ کتنے؟ کوئی بھی۔ 5 بوریاں نکال دی، 10 بوریاں نکال۔ پیسہ دینا دولت، کسی دے جیب چوں پیسہ کڈھانا بھی بڑا مشکل۔ یہ بھی ایک فن ہے۔
یہ ساڈے کول کوئی نہیں۔ ہم نے تو آپ سے یہی کہا تھا کہ غیر اللہ کے نام کی نہ دیا کرو، آپ نے اللہ کے نام پہ دینا بھی چھوڑ دی۔ اس مال پہ آپ سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ بھائی آپ کے مال میں غریبوں کا، مسکینوں کا، سائلین کا، رشتہ داروں کا، محلے داروں کا، غرباء کا، مساکین کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے للسائل، سوال کرنے والا۔ یہ زکوٰۃ سے الگ ہے، زکوٰۃ ایک الگ ہے، یہ خیرات ہے، عطیہ ہے، صدقہ ہے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں کیا کریں، خرچ کریں۔ یا سارے ہسپتالاں تے لانے جے، بندہ بیمار ہو گیا، دھکے کھائے، لاہور، اسلام آباد، فلانا شہر، ڈاکٹروں کی فیسیں، ٹیسٹ، اس پر ہزاروں روپے اٹھا دیے۔ 1000 روپیہ صدقہ دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے۔ میرے آقا نے کہا تھا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اس پر آپ نے اعتبار ہی نہیں کی۔ ہسپتالوں میں آپ نے دھکے کھائے۔ بھئی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، تو میں صدقہ کروں تاکہ یہ مجھ پر آنے والی یہ مصیبت اللہ ٹال دے۔ آپ کا تو ارشاد سچا ہے، نہیں نہ رہا اس طرف ذہن، ڈاکٹروں کی طرف بھاگ رہے ہیں، کیپسول اور گولیاں 10-10 15-15 پھانک رہے ہیں۔ مجال ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، مجال ہے اس سے پہلے پڑھے وَإِذَا مَرِضْتُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ہم نے سمجھا گولیوں میں شفا ہے، دوائیوں میں شفا ہے، اسے ہم پھانک رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر کی طرف جائیے، کوئی منع نہیں ہے، وہ بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جائیے، لیکن دل میں یہ جذبہ رکھ کے جائیے، یہ کہتے ہوئے جائیے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا۔ ڈاکٹروں کو بھی اپنے نسخے کے اوپر لکھنا چاہیے هو الشافی، انہیں بھی لکھنا چاہیے کہ یہ دوائی سنت کے مطابق ہم تجویز کر رہے ہیں، شفا دینے والی ذات اللہ۔ پھر دوائی کو کھاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے پڑھیے بسم اللہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے۔ ہم نے سارا سہارا ہی دوائیوں پر، ظاہری اسباب پہ کر لیا۔ صدقہ کیا کرو، صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ قرآن نے نہیں کہا صدقے سے مال بڑھتا ہے، نہیں کہا قرآن نے، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ جی یہ قرآن نے کہا ہے، آپ کے رب نے کہا ہے، بظاہر تو گھٹتا ہے۔ 10,000 روپے آپ کے پاس تھے، آپ نے 500 صدقہ کیا، وہ 9.5 رہ گئے۔ اور قرآن کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ مفسرین نے لکھا اس کا یہ مطلب ہے کہ تجھ پر ایک مصیبت آنے والی تھی، ایک دکھ، ایک تکلیف، جس پر تیرے ہزاروں روپے اٹھ جانے تھے، صدقہ کرنے سے وہ آنے والی مصیبت کو اللہ ٹال دیا کرتا ہے۔ اس طرح تیرا مال کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔
صدقہ کیا کرو. اور یہ جو چکر چلائے ہیں لوگوں نے بے بکرا ہوئے تے پھر کالا بکرا ہوئے تے پھر سری ہوئے تے پھر گوشت ہوئے، یہ سب جاہلانہ تصورات ہیں. کوئی شریعت نہیں کہتی بکرا ہو اور گوشت ہو اور کالا بکرا ہو اور سری ہو. کالا بکرا دے کے اللہ نو دسنا حد. یہ تو وہم کا مرض ہو گئے. اللہ کو نہیں پتا کالا بکرا ہو، کالی سری ہو، گوشت ہو، خون ہو. کئی وامی مریض آپ نے نہیں دیکھے؟ میں نے دیکھے. وضو کرنے لگیں گے لگے ہاتھ دھونے، انہوں دے ہاتھ ہی پاک نہیں. کئی لوٹے انہوں نے لٹا دی. مجھے اب ذہن میں نہیں ہے اس شیطان کا نام. میرے پیارے پیغمبر نے کیا بتایا ہے کہ وہ شیطان اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو پانی کو ضائع کرواتا ہے. اور ہم میں سے بھی کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ٹوٹی کھول دی تو کلی کر رہے ہیں، ٹوٹی کھلی ہوئی. نہر کے کنارے پر بیٹھ کر اگر وضو کرو گے اور وہاں بھی پانی ضائع کرو گے تو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ پانی کو بہاتے چلے جائیں. کئی بندوں کو پھر وام ہوتا ہے، پھر وہ نیت باندھتے ہوئے نا تماشا انہوں نے لگایا ہوا تھا. 4 تکبیر، نماز، فرض فرض فرض. بھائی کس سے معاملہ ہے آپ کا؟ تمہیں پتا ہے میں فرض پڑھ رہا ہوں، یہ بھی پتا ہے کہ زور کے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی پتا ہے کہ 4 پڑھ رہا ہوں، اور جس کے لیے پڑھ رہا ہے وہ تجھ سے بہتر جانتا ہے. پھر وہ 4 4 4 4 پیچھے اس امام دے، منہ طرف کعبے شریف دے. کیوں؟ منہ مشرق کی طرف کیا ہو تو نے؟ منہ ہے ہی ادھر، کرنا ہی کعبے کی طرف ہے. تو پھر سارا یہ کہہ کے نا پھر وہ ادھر ادھر منہ کر کے پھر شروع ہو جاتے، دوبارہ پھر شروع ہو گئے 4 رکعات نماز فرض فرض. وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ وہم تھا تو وہ 4 رکعات نماز فرض فرض فرض، منہ طرف کعبے شریف کے اور پیچھے اس اور اس نے جا کے پیچھے امام کو مکہ مار کے کہا پیچھے اس امام نے. اس امام کے پیچھے. تو یہ یوں ہی کالے بکرے اور گوشت اور کالی سری، اور بکرا ہو تو تب صدقہ دینا ہے. صدقہ دیجئے چاہے 10 روپے کا ہو، چاہے 5 روپے کا ہو، جتنی تیری طاقت ہے. غریب لوگ بھی صدقہ دیا کریں، امراء دیا کریں، غریب لوگ بھی اپنی طاقت کے مطابق صدقہ دے دیا کریں. چاہے کھجور کا ایک دانہ کیوں نہ ہو، کسی غریب کو دے کے صدقہ کریں کہ صدقے جو ہیں یہ مصیبتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ٹال دیں. آدھے گھر کا مال تقسیم کر کے خلیفہ ثانی نے میرے نبی کی خدمت میں لا کے دھر دیا. آسان ہے؟ انہیں رب صحابہ دیا تعریفہ نہیں کرتا جی، انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے. پھر قرآن ان کی تعریفیں کرتا ہے، پھر قرآن ان کو اپنی رضا کی سند دیتا ہے، پھر قرآن ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے، پھر قرآن انہیں اپنا لشکر مانتا ہے، اور پھر اللہ انہیں کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا. پکے
کہ سچے مومن دیکھنے ہوں تو میرے محمد کے یاروں کو دیکھو. یوں ہی تعریفیں نہیں کرتا قرآن. انہوں نے بھی محبت کی انتہا کو چھوا ہے، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہے آدھے گھر کو تقسیم کر کے آقا کی خدمت میں لا کے رکھ دینا. ڈھیر لگ گیا. آدھے گھر کا مال تھا، اتنے میں سیدنا صدیق اکبر بھی آ گئے رضی اللہ تعالی. ان کا مال تھوڑا ہے. حضرت ابوبکر خوش ہو گئے، آج میں جیت گیا. عمر فاروق، آج میں جیت گیا، آج میرا پہلا نمبر ہے، میرا مال زیادہ ہے. حضرت ابوبکر کا کم ہے. بس میرے نبی نے سوال کیا اور میرے نبی کے سوال نے ابو بکر کو آگے کر دی. ابو بکر کا تو پہلا نمبر ہے، وہ پیچھے کیسے رہے گا؟ میرے نبی نے یہ نہیں پوچھا تم کتنا لائے ہو، ابو بکر تم کتنا مال لائے ہو، عمر تم کتنا مال لائے ہو. سوال یوں ہوتا تو حضرت عمر آگے نکل جاتے، ان کا مال زیادہ تھا. میرے نبی نے سوال کی نوعیت بدلی. میرے نبی نے فرمایا عمر تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کی اپیل پہ لایا ہوں. ابو بکر تم گھر چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ فرمایا مال منگے ہوگے یار. اور ابو بکر گھر کے آئے، یا رسول اللہ جھاڑو دے کے سب کچھ لے کے آیا. آسان ہے، بولو تو صحیح یار، اوے آسان ہے. سارا گھر لٹا دینا، سارا گھر لٹا دینا. ابو بکر کی صحبت نے اور ابو بکر کے مال نے جو مجھے نفع پہنچایا ہے، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا. میں ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ اتار چکا ہوں. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کی بڑی کوشش کی ہے، مجھ سے نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن رب خود اتارے. کیا مقام ہے صدیق اکبر کا. اور یہ کب کہا تھا؟ زندگی کے آخری خطبے میں. مزہ نہیں آیا؟ اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں دیا ہے، اس کے بعد میرے آقا نے کوئی بیان نہیں دیا ہے. وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تھی، زور کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا تھا، جب آپ کو شدید بخار تھا اور سر پہ آپ نے ایک پٹی باندھ رکھی تھی. اس خطبے میں آپ نے ابو بکر کے فضائل بیان کیے. مزہ نہیں آ گیا؟ فضائل بیان کرنے والا کون ہے؟ واہ ابو بکر، تیری فضیلتیں بیان مصطفیٰ کا مسجد نبوی میں. اور اس خطبے میں میرے نبی نے کہا تھا لا تبقین خوخۃ فی المسجد. یہ جو مسجد کی طرف کھڑکیاں کھلتی ہیں لوگوں کے گھروں کی، یہ بند کر دی جائیں. کوئی کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کسی صحابی کے گھر کی نہیں کھلے گی الا خوخۃ ابی بکر. ایک کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ ابو بکر کے گھر کی کھڑکی ہو. یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہو. اللہ آپ کو حج پہ لے جائے.
ہولے آمین آنکھو ہولے. اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے. جمعے کا دن ہے یار, اور جمعے کے دن خطبے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی کے ساتھ دعا ٹکرا جائے تو اللہ رد نہیں کرتا. پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی ہے. اکثر مفسرین کا اکثر علماء کا خیال ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھتا ہے وہ گھڑی, ایک خطبہ دے کے جب بیٹھتا ہے. اور ہمارے خطیبوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ ہے دعا مانگنے کی گھڑی. آپ نے دل میں دعا مانگنی ہے اس وقت, دل میں. میں وقت بھی دیتا ہوں آپ کو, پتہ ہے نا آپ کو, میں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت بھی دیتا ہوں. میں خود بھی اس میں دعائیں مانگتا ہوں. وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے. کچھ علماء نے اور قول بھی نقل کیے ہیں کہ نہیں یہ نہیں وہ گھڑی ہے, لیکن زیادہ علماء کا یہی خیال ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے. پتہ نہیں کہنا کیا چاہتا تھا. ہاں, ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں, ایک کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ ابو بکر کے گھر کی کھڑکی ہو. ہاں دعا میں کر رہا تھا اللہ آپ کو عمرہ کروائے, اللہ آپ کو حج پہ لے جائے. آپ روضہ رسول پہ جب سلام پڑھنے کے لیے آئیں گے تو سلام پڑھنے کے بعد آپ واپس آ جائیے اسی صف پہ, جس صف پہ کھڑے ہو کے آپ نے سلام پڑھا ہے اس طرح منہ کر کے, اسی صف پہ واپس آ جائیے. سامنے جو دروازہ ہے یہ باب صدیق ہے, سامنے اس کے بالکل سامنے باب صدیق. اس کو دیکھیے, اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے حاذہ خوخۃ ابی بکر. یہ دروازہ اس جگہ پہ بنایا گیا ہے جہاں ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلا کرتی تھی. فضیلتیں ابو بکر کی, زبان میرے نبی کی, یوں ہی فضیلتیں بیان نہیں ہوئی, سارے گھر کا مال. میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں. ایک صحابی خیرات لایا, وہ سونے کی کوئی ڈلی تھی. آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. تو آپ ناراض ہو گئے, آپ نے وہ اس کی طرف پھینک دیا وہ سونے کا ڈلہ جو تھا. آپ نے فرمایا بیوی بال بچے ان کا تجھ پر حق نہیں ہے, ان کا حق ہے تجھ پر. تو کہتا ہے میں سب کچھ لے کے آیا ہوں, لیکن یہ جملے میرے نبی نے ابو بکر کو نہیں کہے. ان کا یہ ایثار قبول کیا. امام راضی نے لکھا کہ حضرت ابو بکر نے تن کے کپڑے اتار دیے, بوریے کا لباس پہنا, کانٹے کے بٹن لگائے, بوریے کا لباس پہنا اور تن کے کپڑے بھی نثار کر دیے. کہ اتنے میں جبریل آئے تو انہوں نے بھی بوریا کا لباس پہنا ہوا. نبی پاک نے پوچھا جبریل یہ نیا لباس کیسا؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ابو بکر نے آج یہ لباس پہنا ہے, رب کو اتنا پسند آیا, رب نے فرشتوں سے کہا سب یہی لباس پہن کے دکھاؤ. اور جبریل کہتے ہیں ابو بکر سے پوچھو یار یارہ واسطے قربانیاں دیندے رہن, لیکن پھر وہ کہتی ہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا, یہ کر دیا وہ کر دیا.
رب پوچھتا ہے ابو بکر سے پوچھو سارے گھر کا مال دے کے مجھ پہ راضی بھی ہے کہ کوئی نہ؟ تذکرے عرش پہ ہو رہے ہیں. یہ ہے محبت رسول، اس کو کہتے ہیں محبت رسول. کہ نبی پاک نے چندے کی اپیل کی، انہوں نے کہا ہمارے یار نے چندہ مانگا ہے، انہوں نے پورے گھر کا سامان میرے نبی کے قدموں میں آ کے نچھاور کر دیا. یہ ابھی میں نے کہا غریب لوگ بھی صدقے کیا کرو، جتنی طاقت ہو اس کے مطابق صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو. اللہ مال کا حجم نہیں دیکھتا، اللہ دل کا اخلاص دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا لاکھ دیا ہے، کروڑ دیا ہے یا 10 روپے دیے. جب میرے نبی نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ مانگا تو ایک انصاری صحابی جو انتہائی غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے ساری رات ایک باغ کو پانی دیا، مزدوری کی. ساری رات 4 سیر کھجوریں ملی، 4 سیر. گھر میں بچے بھوکے تھے، 2 سیر کھجوریں بچوں کے لیے رکھ دی اور 2 سیر کھجوریں بطور چندہ میرے نبی کے پاس لے کے آ گیا. اس سے معلوم ہو کہ غریب لوگ بھی دیں، مزدور لوگ بھی صدقہ کیا کریں، خیرات کیا کریں. 2 سیر کھجوریں، حالت کیا ہے؟ چندے سے ڈھیر لگا ہوا ہے. 1000 اشرفیاں تو حضرت عثمان نے دی، یہ سونے کی ہوتی ہیں. دینار، کھجوریں، سامان، سواریاں، ڈھیر لگا ہوا ہے. وہ غریب صاحب ہی آیا، نبی پاک اس کی مالی حالت جانتے تھے. فرمایا کیسے لائے ہو؟ کہ ساری رات باغ کو پانی دیا، 4 سیر کھجوریں ملی، بچے بھوکے تھے، 2 سیر ان کے لیے چھوڑ دی. آپ نے چندہ مانگا تھا، 2 سیر آپ کے لیے لایا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اس کی 2 سیر کھجوریں سارے سامان پہ بکھیر دو. اس کی 2 سیر کھجوریں سارے سامان پہ بکھیر دو. چل نعرت ایک وکری شاید تیرے آن دا جڑا انداز ہے نا، اے بڑا پسند ہے. یہ بچپن سے ہمارا مقتدی ہے. یہ بڈھا ہو گیا تو اسی حالے اتھے ہی ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ تو غریب لوگ بھی کیا کیا کریں؟ صدقہ. اللہ تو اخلاص کو دیکھتا ہے، حجم نہیں دیکھتا اللہ کہ پیسے تھوڑے ہیں. اپنی طاقت کے مطابق خیرات کیا کرو، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو، اور اس طرح خرچ کیا کرو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بس معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اور مواعدوں جنہوں نے توحید کو تسلیم کیا ہے اور شرک سے بچ گئے، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو، ورنہ پتہ نہیں کتھے کتھے جھکنا سی تساں تے کتھے کتھے کہاں کہاں پہ آپ نے نظریں چڑھانی تھی، منتیں ماننی تھی، کہاں کہاں پہ آپ نے غیر اللہ کے نام پر چیزیں تقسیم کرنی تھی، اور کہاں کہاں آپ نے رب کا کھا کے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوانا تھا. یہ سب میرے حضرت صاحب کی نظر کرم میں. مولا تو جتنا بڑا ہے نا، تیرے حوصلے بھی اتنے ہی بڑے. دیتا تو ہے، وہ گاڑی کے پیچھے لکھواتا ہے. یہ سب میرے حضرت صاحب کی نظر کرم میں. اللہ فرماتے ہیں ہور لے، اللہ اور دیتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں حضرت صاحب خوش ہوئے نے، حضرت صاحب کا سلام مانا تھا،
حضرت صاحب کے دربار پہ حاضری دی تھی، کروڑوں کا نفع ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں اور لے اور لے۔ میں ترکڑی جئی FIR درج کرنا چاہنا، قیامت کے دن تیری ضمانت بھی نہ ہو۔ گناہگاروں کے لیے تو تمہارا پیغمبر شفاعت کے لیے لب کھول دے گا، لیکن تو جو شرک کا مرتکب ہے، حوصلے ہے نا، جو کچھ مجھے دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے۔ سورت یونس ہے، 11واں پارہ ہے، سورت یونس کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ نے مکے کے کافروں کا عقیدہ بیان کیا، ابو جہل کا، کل من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں قرآن سنایا ہی کسی نے نہیں، علماء نے قرآن سنایا ہی نہیں لوگوں کو، قصے، کہانیاں، خواب، کشف، 12 سال دے بیڑے غرق کیتے، پھر تار دیتے، اور جی پیر تے پیر رہ گئے، پیراں دیاں بلیاں بھی غائب جان۔ واہ، یہ سنا رہے ہیں علماء۔ میرے پیغمبر مکے کے مشرکوں سے پوچھ، ابو جہل سے پوچھ، من یرزقکم، تمہیں روزی کون دیتا ہے، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ من السماء، آسمان سے، والارض، زمین سے، پوچھ ان سے، فسیقولون، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ کون؟ زور سے بولو۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ خدا دی قسم ہے، کدی ابو جہل نو اللہ اٹھا کے لے آوے نا تے اے وکھائے پاکستان دے مشرک، او کناں نو ہاتھ رکھ کے نس جائے بھی تے میرے بھی پیو نکلے۔ میں تو کہتا تھا کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم۔ شکر کرو، اللہ نے تمہیں بچایا ہے، شکر کرو، ان جاہلانہ باتوں سے اللہ نے تمہیں بچایا ہے، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے جسم پہ اگنے والے ایک ایک بال کو زبان مل جائے اور ساری زندگی اس پر شکر کرتے رہو نا، تم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہو کہ رب نے تمہاری پیشانیوں کو در در سے ہٹا کے اپنے دروازے پہ جھکایا۔ نہیں تو یہ چوکھٹوں پہ سجدے، آگ پہ سجدے، پتھروں پہ سجدے، پہاڑوں پہ سجدے، جانوروں کو سجدے۔ نہر سے گزریں گے تو اتھے پیسے، ایک خواجہ خضر دی، یہ پانی کا نظام، سمندروں کا نظام خواجہ خضر نے سنبھال رکھا۔ دور سے سبز پیلے لال جھنڈے نظر آئیں گے، او دور سے جا رہے ہیں، وہاں سے کہ چمو چٹو پارٹی، چمن چٹن تو سوا کام ہی کوئی۔ چادروں کو چوم رہے ہیں، پتھروں کو چوم رہے ہیں، مٹیوں کو چوم رہے ہیں، کسی کے پاؤں پہ گر رہے ہیں، پاؤں پہ گر گر کے سجدے کر رہے ہیں۔ شکر کرو، اللہ نے تمہیں شرک سے بچا لیا ہے، شرک سے اللہ نے نجات دی ہے، اپنی توحید کی اللہ نے سمجھ عطا کر دی۔ یہ تو اللہ کا خصوصی فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنی وحدانیت
اپنی الوہیت کی سمجھ دے، اسی کو عقل کہتے ہیں. ورنہ ابو جہل کا نام جاہلیت میں ابو الحکم تھا، عقل والا، دانا. نبی پاک نے فرمایا یہ ابو جہل ہے جس نو رب دی بھی پہچان نہیں، وہ کیسا عقل والا ہوا؟ اسے رب کی بھی پہچان نہیں ہے. اللہ نے فضل کیا ہم پر، کرم کیا ہم پر. امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. 12 ربیع الاول کا دن تھا. یہ سب علماء نے لکھا. میں کسی عالم کا نام سٹیج پہ نہیں لیا کرتا، لیکن کبھی کبھی سمجھانے کے لیے، آپ کو باور کروانے کے لیے لینا پڑتا ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا. سن رہے ہو کون نہیں سن رہے ہو؟ پیدائش 8 کو، پیدائش میں اختلاف ہے. آپ دیکھیں، آپ تحقیق کریں. میری بات، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تحقیق کرو. کیا محمود پاشا مصری جو ماہر فلکیات ہے، اس نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو؟ 12، 9، 8، 17، یہ سارا اختلاف ہے. ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے توجہ آپ کی؟ سمجھو گے؟ یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ ولادت کو منانا، جلوس نکالنا، اگر یہ شریعت میں ضروری ہوتا تو صحابہ اس تاریخ کی تحقیق کر کے مناتے. اس وقت تحقیق ہو سکتی تھی. کون تھا؟ ابو طالب تھے. کون تھا؟ میرے نبی کی پھوپھی صفیہ تھی. کون تھا؟ میرے نبی کی رضائی والدہ حلیمہ تھی. کون تھا؟ حضرت علی کی والدہ فاطمہ تھی. یہ سارے لوگ موجود تھے. تو صحابہ ان سے پوچھتے، چلو مائی حلیمہ کو نہیں صحابہ پوچھ لیندے کہ جب آپ لینے کے لیے آئی تھیں وہ کیا تاریخ تھی، اس وقت آپ کی کتنے دن کے تھے. لیکن صحابہ نے کوئی تحقیق نہیں کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس دن کا منانا شریعت کا حصہ ہوتا تو صحابہ اس کی تحقیق کرتے. بھائی اتنا بڑا اجر ہے، بھائی وہ دن منایا جائے تو پچھلے سارے گناہ، اور وہ دن منانا محبت نبی کی دلیل بھی ہے کہ جو مناتی ہیں وہ محب رسول ہیں، اور جو نہیں مناتے وہ نبی کے گستاخ ہیں. اتنا بڑا اجر صحابہ اسے چھوڑتے؟ بولو. بلال اسے چھوڑتا؟ حسنین کریمین اسے چھوڑتے؟ حیدر کرار اسے چھوڑتے؟ تحقیق کرتے؟ نہیں کی. اللہ نے اس دن کو چھپا لیا، مخفی رکھ لیا، کوئی پتہ نہیں. 8، 9، 12، 17 رمضان، محرم، یہ میں مختلف قول پیش کر رہا ہوں. اب ذرا ادھر آئیے. میرے نبی نے اپنے انتقال سے پہلے ایک دعا مانگی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع. اللہ نے میرے نبی کی یہ دعا قبول کی اور آپ کی قبر منور کو شرک سے محفوظ کر دی.
کوئی بندہ پہنچ سکتا ہے قبر منور تک؟ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. حضرت عائشہ کے حجرے میں مدفون ہے، وہ حجرہ ہے، اس کے بعد نور الدین زنگی کی سیسہ پلائی دیوار ہے، اس کے باہر جالیاں ہیں. یہ جالیوں کے باہر آپ کھڑے ہیں، وہ بھی 5 فٹ جالیوں سے بھی ہٹ کے، وہ شرطے کھلوتے نے، کوئی نزدیک ہو نہیں جانے دیتا. کوئی میرے نبی کی قبر منور تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے محفوظ کیا. بات پسند آ جائے تو کہنا بندے عالوی نے اچھا تجزیہ کیا. اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو حضرت عائشہ کے حجرے میں بند کر کے شرک سے محفوظ کیا، اور میرے نبی کی ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھ کے بدعات سے محفوظ کر دیا. قبر کو شرک سے محفوظ کیا اور پیدائش کے دن کو بدعات سے کیا کر دیا. جس دن تو جلوس نکال رہا ہے اس دن نبی پاک کا انتقال ہوا ہے. حضرت انس کی بات سن. حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس کو جانتے ہو؟ یہ میرے نبی کے گھریلو ملازم ہیں، گھر کا ملازم ہے. 10 سال کی عمر تھی جب میرے نبی کے گھر آئے، 20 سال کی عمر تھی جب نبی پاک کا انتقال ہوا. یہ بہت قریب ہے میرے نبی کے. انس کہتا ہے، حضرت انس کہتی ہیں، جس دن نبی پاک مدینے میں تشریف لائے سارا مدینہ روشن ہو گیا تھا. ہر طرف خوشی تھی، ہر طرف خوشی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. 14ویں کا چاند چڑھ آیا ہے. طلع البدر علینا، بدر کس کو کہتے ہیں؟ من ثنیات الوداع، ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند مدینے میں آ گئے. حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک کے آنے سے پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا، اور جس دن آپ کا انتقال ہوا تو پورا مدینہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا. پورا مدینہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا. غم تھا، صحابہ رو رہے ہیں، زبانیں بند ہیں. حضرت فاطمہ کہتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا، ذرا تحقیق کر، جس دن تو جھنڈیاں لگا کے ناچ رہا ہے، جس دن تو جھنڈیاں لگا کے ناچ رہا ہے، اس دن مدینے کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیالیا. بابا تیری جدائی میں جو دکھ، مصیبت، غم مجھ فاطمہ پہ آئی ہے، اگر یہ روشن دنوں پہ مصیبتیں آتی تو روشن دن بھی راتیں بن جاتے، راتیں بن جاتے. فاطمہ رو رہی ہے اور تو ناچ رہا ہے، تو خوشیاں منا رہا ہے. حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی. ایک صحابی باغ کو پانی دے رہا ہے، کسی نے باہر سے گزرتے ہوئے کہا تجھے اطلاع نہیں پہنچی سرتاج کائنات کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو اس نے وہی کھڑے ہو کر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہا مولا میری آنکھوں کا نور واپس لے لے. اگر تیرا نبی دنیا میں نہیں رہا تو میں ان کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا. صحابہ کی یہ حالت ہے، تو بازاروں میں ناچ رہا ہے، تو نے کمکمیں روشن کی ہوئی، دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو، دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہو کہ نبی پاک کے انتقال کے دن جب مدینہ میں کوہرام برپا ہے. اور حضرت علی کہتی ہیں، حضرت علی کہتی ہیں اگر آپ نے ہمیں رونے پیٹنے ماتم کرنے سے
منع نہ کیا ہوتا تو میں تیرے انتقال پہ اپنے دماغ کا پورا پانی ختم کر دیتا۔ حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے، ان کا ہوش بھی ٹھکانے نہیں رہا، یہ خبر سن کے برداشت نہیں کر سکے۔ وہ تو حضرت ابو بکر نے آ کے تسلی دی، سارے صحابہ کو سنبھالا، کیوں پریشان ہو؟ تم اپنے نبی کو معبود مانتے ہو؟ معبود مانتے ہو تو پھر موت نہیں آئی، اور اگر معبود نہیں مانتے ہو محبوب مانتے ہو، ان محمدن قد ماتا، تو پھر نبی پاک نے موت کا جام پی لیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے آ کے سنبھالا، ورنہ تو کوہرام بپا تھا مسجد نبوی میں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، آمن الناس بر مولا ما، کلیم اول سینہ ما، ہمت او کشت ملت راچو اب، ثانی اسلام و غارو بدر و قبر۔ ہمت او، کروں ترجمہ اس کا؟ بس یہی آخری میرے جملے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہمت او کشت ملت راچو ابر، کشت فارسی میں کہتے ہیں کھیت کو، کھیت، ابر کہتے ہیں بادل کو، بادل کو۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت خشک ہونے لگے تو بادل آتا ہے، پھر بارش برستی ہے، کھیت لہلہانے لگتا ہے۔ نبی پاک کے انتقال کے وقت امت کا یہ کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر اس پر بادل بن کے برسنے لگ گیا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلامو غارو بدرو قبر۔ مدینے میں کوہرام بپا ہے، یہ طبلے پہ ناچ رہا ہے، یہ کیک کاٹ رہا ہے، اور وہ جو سالگرہ مناتے ہوئے آپ ایک جملہ کہتے ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، میں تو کبھی کسی کی سالگرہ میں شامل نہیں ہوا، وہ آپ جملہ کہتے ہیں، باقاعدہ وہ جملے کہے جاتے ہیں، بولو یہ سالگرہ منانا مسلمانوں کی رسم ہے کہ عیسائیوں کی؟ نبی پاک کو جب اطلاع دی جاتی ہوگی کہ تیری امت یہ کام کر رہی ہے، آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہو؟ میرے نبی نے کہا تھا تم یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلو گے، اس طرح جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ میرے نبی کی وہ بات کتنی صادق آ رہی، سالگرہ منانا، اس پہ کیک کاٹنا، تالیاں بجانا اور مخصوص جملے اس سالگرہ پہ کہنا، یہ رسم مسلمانوں کی تو نہیں تھی، یہ رسم کس کی تھی؟ وہ کہتے ہیں آپ پیدا ہوئے تو فارس کے عبادت خانوں کی 1000 سال کی آگ بجھ گئی، چرند پرند درندوں نے جشن منایا، کوئی روایت نہیں، قطعاً کوئی روایت نہیں۔ جس عالم نے یہ پیش کرتا ہے نا چرند پرند درند نے جشن منایا، اس کو کہو حوالہ دے، حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ دے مستند کا، اگلے سال معاویہ مسیح جو میں بھی کڈاں گا، 2 حوالہ، کسی کے پاس ہے تو لائے حوالہ۔ یوں ہی موضوع روایتیں ہیں، قصے کہانیاں بنائی ہیں لوگوں نے۔ جبریل امین نے بیت اللہ پہ جھنڈا لہرایا تو ہم بھی جھنڈے لہراتے ہیں۔ یہ جبریل نے جو بیت اللہ پہ جھنڈا لہرایا تھا تین کس دسیا؟ بتا نا، تجھے جبریل بتا کے گیا ہے کہ میں نے جھنڈا گاڑا تھا، یا رب نے تجھے بتایا ہے؟ بھائی جبریل نے اگر جھنڈا گاڑا ہے تو اس کی اطلاع کی ایک ہی صورت ہے نا کہ آمنہ کے لال نے بتایا ہو، اور تو کوئی نہیں نا۔ بھائی یہی ایک صورت ہے کہ نبی پاک نے ہمیں بتایا کہ میں پیدا ہوا تو جبریل نے جھنڈا گاڑا۔ نبی پاک نے تمہیں تو بتایا، خود کیوں نہیں جھنڈے اٹھائے اپنی پیدائش کے دن؟ آپ نے جبریل کی سنت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے جبریل کی سنت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر اس سے یہ ثابت ہوتا تھا جھنڈوں کا لہرانا تو پھر صحابہ کو لہرانے چاہیے تھے کہ نہیں چاہیے تھے؟ صحابہ سے تو اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں۔
دور دور تک اس کا نام و نشان بھی کوئی نہیں۔ ایک عالم کتنے عرصے میں اپنی علمی منازل طے کر کے عالم بنتا ہے اور ایک پیر کتنے عرصے میں پیر بن جاتا ہے؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیں، پیری کے لیے بس چند چیزیں کرنی پڑتی ہیں، فقیری کے لیے کپڑے قسط وار اتارنے پڑتے ہیں، پہلے کرتا، پھر بنیان، پھر پگڑی ٹوپی، اور پھر وہ جب اتر گیا تو پھر یہ پہنچی ہوئی سرکار ہوگی۔ پاکستان میں پیری فقیری بڑی آسان ہے۔ جو آدمی، وقت تو میں بڑی پابندی کرتا ہوں اور میں لیٹ ہو رہا ہوں، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور فرائض پورے کرتا ہے، فرائض، تہجد نوافل نہیں، تلاوت نہیں، صرف فرض نمازیں پوری کرتا ہے اور بندوں کے حق پورے کرتا ہے، وہ اس دور کا ولی ہے۔ ولایت کے سر پہ کوئی سینگ ہوتی ہے؟ اس دور کا وہ ولی ہے اگر وہ فرائض پورے پڑتا ہے اور بندوں کے حقوق کیا کرتا ہے؟ پورے کرتا ہے۔ باقی پرچیاں